اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سنی اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. انسان باتوں کو بھول کیوں جاتا ہے؟ اگر بھول جائے تو اس کا علاج کیا جائے؟ بھولنے کی بیماری کو ختم کیسے کیا جائے؟ کیا کیا جائے کہ انسان گفتگو کرے اور اس کی گفتگو کامل رہے کہ انسان اپنی باتوں کو بھولے نہ؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ جب عمر کے بڑھاپے والے حصے میں پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ باتیں بھولنے لگتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ چند جملے اسی موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جناب خضر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے چند سوالوں کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جناب امیر اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ خضر ان سے ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پوچھ لیجئے، وہ جان لیجئے. یعنی کہ جس طریقے سے جناب سرور کائنات نے اپنے علم کے در کا نشاندہی کی تھی جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں، اسی طریقے سے جناب علی علیہ السلام نے اپنے علم کے در کی نشاندہی جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شکل و صورت میں تمام افراد کو، تمام لوگوں کو دکھا دیا، تمام دنیا کو دکھا دیا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں، وارثان علم ہوں، جناب سرور کائنات کے علم کا وارث ہوں، تو میرے علم کی جو سلطنت ہے، جو میرے علم کی حکومت ہے، اس کا جو در ہے اس کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو طبیعت اور مزاج، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسن کی شخصیت کیا ہے، ہمیں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے دو پہلو پتہ ہیں، ایک صلح امام حسن اور ایک شہادت امام حسن علیہ السلام. اس کے علاوہ زندگی کتنی خوبصورت طریقے سے زندگی گزار کے گئے کہ اگر جو افراد فارسی پڑھ سکتے ہیں وہ کتاب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے فارسی میں کتاب ہے کہ جس کے اندر امام حسن مجتبی کے جو تمام واقعات ہیں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے گئے ہیں کہ الف سے ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، بعض سے ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، تمام کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں، جو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شخصیت امام حسن مجتبی ہے کیا. جناب خضر علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مختلف سوال کیے، جس میں ایک سوال یہ کیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان کو بھولنے کا مرض ہے یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گفتگو کرنے سے پہلے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجا کرے تو وہ کبھی اپنی بات بھولے گا نہیں. کیا وجہ ہے کیوں نہیں بھولے گا؟ کیونکہ صلوات بھیجنے والے کے دل کو خدا نورانی کر دیتا ہے، اور جس کا دل نورانی ہو جاتا ہے پھر اس میں ہذیان نہیں آتا، وہ بھولتا نہیں ہے، نسیان کی بیماری اس کو نہیں ہوتی، وہ بھولتا کوئی چیز نہیں ہے. جب بھی کسی سے کلام کرنے لگیں، جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو کیا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر گفتگو شروع کریں. کہ یہ جو بات کرنے میں بات کرتے کرتے ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں واقعہ سارا یاد ہے، وہ مین جو جس کی بات ہے وہ بھول گئے ہیں. اگر اس طریقے سے گفتگو شروع کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان بھولے گا نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی انسان بات بھول رہا ہے اور یاد نہیں آ رہی تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ رکھا جائے اور پروردگار سے دعا کی جائے کہ پروردگارہ جو شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے، پروردگارہ وہ مجھے یاد دلا دے. یعنی کہ جتنا نسیان ہے، جتنا بھولنے کی بیماری ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ بھولنا کتنا بڑا عذاب ہے یہ فقط وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور جتنی یادداشت ہے،
जितना इल्म है, जितनी अकल है, जितनी समझ है, ये परवरदिगार की तरफ से एक तोहफा है और एक इनाम है। मासूम फरमाते हैं कि किसी इंसान की अकल क्या है, अकल को समझना हो, देखना हो, तो जान लो कायनात में अगर कोई अकल है तो वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। इनके वसीले से दुआ करो, बच्चों के लिए दुआ करो परवरदिगार उनका हाफजा तेज करे, अपने लिए दुआ करो परवरदिगार तेरे हाफजे को कामिल करे। इमाम हसन मुज्तबा को अकल से मुराद ताबीर किया गया है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, सलवात पढ़ो और फिर गुफ्तगू शुरू करो, दिल नूरानी हो जाएगा। जिसका दिल नूरानी हो वो फिर भूलता नहीं है। मुझे समझ नहीं आती वो कैसे मुसलमान थे कि जो मुजस्समाए नूर को, कि जिससे बढ़ के किसी का दिल नूरानी हो ही नहीं सकता, उस पर भी निस्यान की तोहमत लगाते रहे। जनाब सरवरे कायनात को कभी भी निस्यान नहीं हो सकता था, क्योंकि परवरदिगार की तरफ से इल्म है, निस्यान शैतान की तरफ से होता है। हमारा नबी कभी भूलता नहीं है, हमारा नबी कभी नहीं भूलता, ना भूल सकता है। और वो ये जो बुढ़ापे में अफराद कहते हैं कि इनका हाफजा कमजोर होता है, ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें भूलना है। मासूम फरमाते कि जब आप उनको किसी उस बुढ़ापे में किसी काम में मसरूफ कर देंगे, उनका हाफजा कभी रहेगा। मसलन बूढ़े हुए हैं, अपने आप को बूढ़ा तस्वुर करना शुरू कर रहे हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को किसी काम में मसरूफ करवाओ कि बाबा आप कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें, कि अपनी वालदा से कहें कि आप कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। बाबा अब आप घर में होते हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप 40 हदीसें जनाब सरवरे कायनात की याद करना शुरू करें। जब वो एक किसी काम में अपने आप को मसरूफ करेंगे तो कभी किसी बूढ़े का, वालिदैन का, किसी बुजुर्ग का हाफजा कभी कमजोर नहीं होगा। हाफजा कमजोर तब होता है कि जब हम उसे इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ते हुए समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।